جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال۔ ہمارے لیے بولنے والا کوئی نہیں سوائے ایک کے، کوئی نہیں ہے ہمارے لیے۔ میں بات سیاسی نہیں کر رہا ہوں یہاں، میں سیاسی اعتبار سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک قوم کے لیے بولنے والے کی بات کر رہا ہوں۔ میں سیاسی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، کسی پارٹی کے اعتبار سے بات۔ کئی بار ہمارے لوگ اس بات کو غلط وے میں لے کے سمجھنا نہیں چاہتے، میں اس اینگل سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے رسول کی عظمت کی بات آتی ہے تو بولنے والا ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے۔ بات اذان کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، بات نماز کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، بات ناموس رسالت کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، بات مسجدوں کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، بات آصفہ کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، بات تبریز انصاری کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، بات عجیب کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، بات سیئے اور اینارسی کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، بات پہلو خان کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، بات وقت بل کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے۔ ایک ہی مرد ہے جس نے پارلیمنٹ میں بل پھاڑ دیا، وہ مرد قلندر جس کے سر پہ نقش نالے نے مصطفیٰ کی ٹوپی موجود ہے۔ ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ امت کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام پارٹی، امام پارٹی، اکبر الدین اویسی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ہم نے دیکھا حضور کی شان میں گستاخی ہوئی بڑے بڑے ہمارے درمیان سے۔ میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، دینی بات، میں کسی پارٹی کے اعتبار سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے پہلے کہا دینی بات۔ چونکہ پریشان انسان جو ہوتا ہے نا تو اسے جو اس کے لیے حمایت کے دو جملے بولتا ہے اپنا ہمدرد تو وہی نظر آتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے بھائی، یہ انسانی فطرت ہے۔ ہمارے رسول کی عظمت کی بات آ جائے سب گونگے بہرے بنے رہیں تو ہمارے لیے تو قابل احترام وہی ہے جو میرے رسول کے لیے کھڑا ہوگا۔ عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، شان اسی کے بیان کی جائے گی جو مصطفیٰ کی شان بیان کرے گا۔ ہم نے دیکھا جس زمانے میں بڑے بڑے پیران نظام، بڑے بڑے پیران نظام ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے تھے، بڑے بڑے قوم کے نیتا جب اپنی آوازیں بند کرے بیٹھے تھے، ہم نے دیکھا مہاراشٹر کی سرزمین پر ناموس رسالت کی اتنی بڑی ریلی نکالی گئی۔ ارے ریلی نہیں، ریلا تھا، ریلا۔ حال یہ تھا جب وہ ریلا نکلا تھا زمانے کے دشمنوں کے کلیجے دہل گئے، حیران تھے۔ تب اس مرد مجاہد نے کہا تھا کہ محمد سے وفا، تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ میری قوم کے ذہن کے اندر یہ بات آنی چاہیے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ آپ کسی کو بھی اپنا سمجھتے ہوں میں اعتراض نہیں کروں گا، مگر میں اسی کو اپنا سمجھوں گا جو میرے رسول کی عزت کا پہرے دار ہوگا۔ میں اسی کو اپنا سمجھوں گا جو مظلوموں کی آواز اٹھائے گا۔ میں اسی کو اپنا سمجھوں گا جو آدی باسیوں کی آواز اٹھائے گا۔ میں اسی کو اپنا سمجھوں گا جو دلتوں کی بات کرے گا۔ میں اسی کو اپنا سمجھوں گا جو نماز کی عظمت کی بات کرے گا۔ میں اسی کو اپنا سمجھوں گا جو ملت اور قوم کی بات کرے گا۔ ضرورت اسی چیز کی ہے۔ آخر میں اپنے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جوانوں آج وقت یہ ہے تم جہاں کھڑے ہو، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، ذرا اس جگہ کو دیکھ لو، کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں تمہیں آقا نے کھڑا کیا تھا، یا تم اس جگہ کے پیچھے ہو یا آگے ہو؟ وہیں کھڑے ہو جاؤ جہاں رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا، کامیابی اسی میں ہے۔ اور اگر تم نے وہ جگہ کراس کر دی ہے تو کامیابی نہیں ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ آج ہماری قوم کے اندر ہر قوم کا قیمتی سرمایہ جوان ہوتے ہیں اس قوم کے، اور یہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں۔ ارے ان کی پابندی کے لیے تم باضابطہ پلاننگ چل رہی ہے، بچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، روک لگائی جائے۔ پتہ نہیں کیوں تکلیفیں ہمارے بچوں سے۔ دینے والی ذات رب کی ہے، لینے والے ہم ہیں۔ کھلانے والی ذات میرے رب کی ہے،
پتہ نہیں تیسرے کو تکلیف کیا ہے. یہ قیمتی سرمایہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں ہے جوانوں کی شکل میں، لیکن ہمارے جوان آج وہاں نہیں کھڑے جہاں رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا. رات کے 4 بجے میری قوم کے 17-18 سال کے جوان کہاں ہیں؟ شراب کے ٹھیکے پر. کہاں ہیں؟ ہاتھ میں تاش کے پتے ہیں. کہاں ہیں؟ نشے میں. ہیروئن یوز کر رہے ہیں ہمارے جوان، ایم ڈی یوز کر رہے ہیں ہمارے جوان. کچھ ہمارے غریب نشے کے شیدائی، غریب نشے کے شیدائی پیٹرول اور ڈیزل جو ہے سونگنے کے بعد ہی نشے میں دھت پڑے ہوئے ہیں. اتنا نشہ ہے. ارے یار خدا کے بندو، تم سے منع کس نے کیا نشہ کرنے کو؟ ہم تو نشے کے سپورٹ میں ہیں. نشہ کرو دل کھول کے، مگر یہ لوکل والا نہیں. یہ لوکل والا نشہ مت کرو جس کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں. نشہ کرو دل کھول کے، نشہ کرو وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو عمار بن یاسر نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا. حال یہ تھا بلال کو مارا جاتا تھا، کسیٹا جاتا تھا، پھر بھی کہتے تھے تو ہو کہ تو شروع مجھے کالی ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. نشہ کرنا ہے عشق رسول کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، حضور کی وفاداری کا نشہ کرو. جس دن یہ نشہ تمہارے سینے میں پیوست ہو جائے گا، تم زمانے کے قلندر کہلاؤ گے. تم جدھر جاؤ گے تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان. میں آپ کو بتاؤں، آج ہماری قوم کے بہت سارے جوان کہتے ہیں حضرت بس 2-3 منٹ، حضرت دعا کر دینا، بڑی خواہش ہے، خواب میں آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کس کی خواہش نہیں ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. بلکہ ہم تو کہیں گے اس محفل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. سب کی خواہش ہے، لیکن یاد رکھیے جوانوں میں کیا کہنے لگا ہوں. تم کن آنکھوں سے حضور کو دیکھو گے ذرا یہ بھی تو غور کرو. کن آنکھوں سے حضور کو دیکھو گے؟ جن آنکھوں سے موبائل کے سامنے غلط فوٹوز، غلط ویڈیوز، غلط ریلز تمہارے 24 گھنٹے گزر رہی ہیں. گندہ مواد جو موبائل میں ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے سے ہے. جن آنکھوں نے گندی چیزیں دیکھی ہوں، کیا ہم ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کریں گے؟ نہیں میرے عزیزو، غلام ایسے نہیں ہوتے ہیں. غلام کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زید انصاری مدینے کے قریب رہتے تھے. جس دن حضور کا وصال ہوا زمین پہ گر گئے، رونے لگے اور دعا کی اے اللہ مجھے نابینا کر دے. لوگ حیران ہیں، دنیا دیکھنے کی دعا کرتی ہے، آپ نابینا ہونے کی دعا کر رہے ہیں. کہا جن آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا ہے، اب حضور کے بعد میں دنیا میں کچھ اور نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، تم اپنی آنکھوں کو بہتر کر لو. محمد عربی کے غلام کیسے ہوتے ہیں؟ وہ پکار کے کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. غلام ایسے ہوتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ہم نے غلام کا جنازہ دیکھ لیا. جب اس مرد قلندر کا ویل چیئر میں بیٹھنے والے کا جنازہ گزر کے جاتا تھا، زمانہ پکار کے کہتا تھا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے. غلام کیسے ہوتے ہیں؟ آخری جملہ میں نے دیکھا جوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ بات سن کے جائیے گا. 3 جوان ہیں روم کی سرزمین پر، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں. عیسائیوں نے پکڑ لیا، بہت لمبی بات ہے مختصر 2 منٹ میں کہہ رہا ہوں. پکڑ لیا، عیسائی بادشاہ کے پاس لائے، کوشش کی کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، عیسائی بن جائیں. کہا تمہاری جان جائے گی نہیں بنو گے. انہوں نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ہاتھوں سے رسول اللہ کا دامن نہ چھوٹے گا. اللہ اکبر. زیتون کا تیل منگایا
اور بڑے بھائی کو زیتون کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. چند لمحے کے بعد شہادت کا جام پی لیا. پھر دوسرے بھائی کو زیتون کے تیل میں ڈال دیا, صرف اس بنیاد پر کہ اسلام چھوڑ دے. جان دے دی ہے, جان دے دی ہے. پختگی دیکھیے ایمان کی, جوان کیسے ہوتے تھے ہمارے. دوسرے بھائی نے بھی زیتون کے تیل میں چھلانگ لگائی ہے, جان دے دی ہے, مگر اسلام چھوڑا نہیں ہے. آخر میں جب سب سے چھوٹا بھائی آیا, بالکل 18-20 سال کا جوان, ایک وزیر نے کہا تھا, بادشاہ سے کہا اسے مجھے دے دیجئے, نوجوان ہے, اپنی دین میں اتنا پختہ نہیں ہے, تھوڑے سے دن میں اس کو عیسائی بنا لوں گا. گھر لے گیا, لے جانے کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیا, حجرے میں. اپنی بیٹی سے کہا, رات میں بیٹی 16 سنگار کرنے کے بعد ذرا جا کے اس کا ایمان رات کے اندھیرے میں خراب کر دینا. توجہ ہے آپ کی, بس میسج دے رہا ہوں, آخری بات. کہ بیٹی چلے جانا. رات کا اندھیرا آیا, بیٹی تیار ہو کے گئی. جب گئی اس نے دیکھا اس جوان نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی ہے. پوری رات انتظار میں رہی مگر اس نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. دن کا اجالا نکلا, واپس آئی. باپ خوش تھا, کہ بیٹی کام ہو گیا, کہ شاید اس کی عبادت کی کوئی خاص رات تھی, اس لیے آج اس نے میری طرف دیکھا نہیں. کہ بیٹی پھر جانا. دوسرے دن گئی. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس واقعے کو نقل کرتے, فرماتے ہیں 10-20 دن نہیں, 30-35 دن نہیں, بلکہ 40 راتیں گزر گئیں. جاتی ہے جا کے آتی ہے, جاتی ہے جا کے آتی ہے, مگر اس جوان نے 40 راتوں میں بھی ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. جب 40 راتیں گزر گئی ہیں تب اس لڑکی نے آ کے کہا, اے جوان یہ تو بتا, ایسا کون سا نشہ تو نے پی لیا ہے جو ایک نظر میری طرف دیکھنا تو نے آج تک دوبارہ نہ کیا. تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا, ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے, جس نے یار کا طلبہ دیکھا ہو, جو یار کے طلبے سے متاثر ہو, وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے. غور کیجئے, آئی تھی اسلام سے دور کرنے, مگر اب جملہ سنیے اس کا. اس نے کیا کہا, اے جوان میں آئی تھی تجھے اسلام سے دور کرنے کے لیے, مگر تیرے کردار نے. جملے پہ غور کیجئے گا, بس آخری بات ہے, آخری جملہ یہ, اے جوان میں آئی تھی تجھے اسلام سے دور کرنے, مگر تیرے کردار نے, تیرے کردار نے, تیرے کردار نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے. اب دیر نہ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. تیرے کردار نے, کردار جب قوم کے جوانوں کا زندہ ہوتا تھا تو قوم کے حالات کچھ اور ہوتے تھے. آج میری قوم کے جوان گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں, حالات ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں. جوانوں آؤ, متحد ہو, منظم ہو, اور یہ عہد کرو, یا رسول اللہ ہم جیئیں گے بھی تو آپ کی محبت میں, مریں گے بھی تو آپ کی محبت میں, اور ہمارا حال یہ ہوگا, ہم آپ کے لیے وہی کہیں گے جو کسی زمانے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دست میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو احساس جن کو اپنی حالت خود بدلنے کا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم جو ہم نے سنا ہے اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سہون کوئی لفظ ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ معاف فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.